اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ طیبۃ مبارک۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو ہمارے دل میں تو اس کے لیے ایکس ہو جاتا ہے، اس سے غلطی ہوئی، کبھی نہیں بھولتے، کبھی اس کے ساتھ معاملہ بھی کرنا ہوگا، سب سے پہلے وہ ٹائٹل آئے گا کہ یہ تو اس نے اس دن فلان دن یہ کام کیا تھا۔ ٹرسٹ چلی جاتی ہے یا دل نہیں مانتا اس کے ساتھ، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ مومن کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے، اس کو لسٹ سے ڈیلیٹ نہیں کر دو، یو ڈونٹ نو کیا ہوا اس کے ساتھ، کیوں کیا، شیطان کیسے مسلط ہو گیا اس پر۔ شیطان کو اور چانس نہیں دو کہ اس کو اس مومن بھائی پر دوبارہ مسلط ہو جائے۔ جب ہم اس مومن کو چھوڑ دیں، سبھی ہم اس سے دور ہو جائیں گے، تو وہ پھر شیطان تو اس کا دوست ہو جائے گا نا۔ جیسے یہ کعب کو لیٹر آیا بادشاہ سے کہ تمہارے لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو تم عیسائی بن جاؤ اور آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بنا لیں گے فرد اپنے سوسائٹی کا۔ سبحان اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ مبینہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، آپ جیسے کہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس میں یہی پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو انسان کی نیت ضروری ہے، جیسے شروع میں دکھایا حضرت عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تھی کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ان کی نیت تھی دل سے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیت کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگنا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کر لیں، لیکن وہ جا نہیں پائے۔ اور دوسرے یہ کہ جیسے آپ نے بتایا، میرا یہی پوائنٹ تھا کہ اس آزمائش میں بھی شیطان نے یعنی روم کے بادشاہ نے ان کو بہکایا، لیکن وہ اس میں کامیاب رہے اور وہ خط انہوں نے جلا دیا اور اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ جزاک اللہ خیر۔ بلاسمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسمیہ، میں نے بھی ان سے یہ سیکھی کہ جب بھی ہم نیکی یا صدقے کا کوئی بھی نیک اعمال کرنے کا ارادہ کرتے فوراً کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ شیطان رکاوٹ ڈالے، کیونکہ اس میں شیطان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے نا استاد جی۔ آف کورس، بارک اللہ فیک۔ وہ تو ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ہر راستے میں شیطان نے کہا ہے کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اور یہ اس کا وعدہ تھا۔ تو انسان فوراً جو نیت کرتا ہے اس پر عمل کرے، سچی نیت اس کی ہو، سچائی سے کام لے۔ جویریہ، جو مطلب کہ سچ بولنا مشکل بھی تھا ان کے لیے، تو دیٹ لیڈ ٹو ہم کہ اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ نیکی کے لیے ان کو ہدایت مل گئی اس پہ۔ جی، ایک مشکل، بہت مشکل چوز کرے وہ سچ بولنے کا، تو اس کے پھر دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ پھر کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ لائف لانگ ان کو نیکی کا ایک وسیلہ بن گیا وہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہے کہ علماء جیسے بولتے کہ جب نیکی ایکسپٹ ہوتی تو اٹ لیڈس ٹو مور گڈ ڈیڈس، جیسے کہ روزہ اگر آپ رمضان کے بعد موسٹلی وہ کہتے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ عمل کیسے بہتر ہوتے ہیں، آپ کے کیا ہوتے ہیں، جیسی جتنی بڑی آزمائش رہتی اتنا بڑا آپ کو پھر ریوارڈ بھی ملتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش سے گزارت ہے، جیسے بولتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیے تو اتنا اللہ کو ریوارڈ بھی کرتے۔ another thing is موسیٰ علیہ السلام کا جیسا ہے کہ جیسے سیم ریلیٹ کر سکتے جو آیت ہے when he said کہ I will never be a helper to the مجرمون، یہ جو آیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ۔ جی، when you decide not to lie، never، ہمیشہ سچ بولنا، it frees you، کبھی آپ کو مطلب لٹرلی آپ کو آزاد کر دیتا ہے، ہمیشہ سچ بولنے کا نیت جو رہتی۔ بیوٹیفل، آزاد کر دیتا ہے، بالکل، بارک اللہ فیکی۔ یہ لفظ بہت صحیح ہے کہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے، دین اسلامی آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک آزمائش انسان کی زندگی میں آتا ہے، جیسے جویریہ نے فرمایا، آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے، لیکن یو ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اس سے بہتر چیز دینا چاہ رہے ہیں، جو اس کا نتیجہ ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو خوشی سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، ایک انہوں نے پرنسپل قائم کیا جو اپنی زندگی میں ہمیشہ اس پر چلے۔ بارک اللہ فی کے ساتھ خجی۔ استاذہ مجھے یہ ہو رہا تھا، کبھی بھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں انسان کو، لیکن ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، دوسری حدیث ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہم سوچنا چاہیے جب بھی ایسے حالات آتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے دنیا میں ہو جاتا ہے، کیا میں مومن ہوں،
اگر میں جب جھوٹ بول رہی ہوں تو کیا میں مومن ہوں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ اللہ کا یہ ڈر ہمارے دل میں اگر ہوگا تو ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور ایک جھوٹ بولنے سے اور زیادہ مزید جھوٹ ہوتے جاتے ہیں اسے چھپانے کے لیے. اور انسان ایک جھوٹ کے بدلے میں کئی اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھے ہیں کہ بڑے کئی صحابیات جو بھی ہوتا ہے دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال لیے. اور ایک جو ہم حدیث پڑھے تھے ایک زنا کے بارے میں، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجیے. انہوں نے اپنی توبہ اپنے آپ کو پتھر مار لے کے لوگوں کے سامنے بے عزتی بھی کر لے کے، لیکن دنیا میں ہی اس کو ختم کر دیا. آخرت میں اللہ کے سامنے سچے ہو کر گئے. تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا. تو آج تو وہی نہیں آتی، لیکن ہمیں اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے قیامت کے دن. اگر ہمیں بھی یہی سوچ کر سچ بات کریں گے تو ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عزت ہی ملے گی، خوشی ملے گی اور اللہ خوش ہوگا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. امنہ جی، مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ کلک کی تھی وہ جو میاں بیوی کا ان کا ایک ریلیشن شپ تھا، اس پہ چونکہ کسی نے نہیں تھی بات کی، تو وہ مجھے لگا کہ کتنا رحم ہے اس رب کے اندر بھی اور اس رشتے کے اندر بھی. اللہ نے کتنا خیر اور کتنا رحم ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب میں ہی از اولڈ اینڈ کین آئی ہیلپ ہم ایٹ لیسٹ. تو وہ اتنا مجھے اٹ واز ویری موونگ. اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں، ہمارے اندر جو ہے نا وہ رحم ختم ہوتا جا رہا ہے. جو اگلی جنریشن آتی جا رہی ہے، وی آر بیکمنگ ویری مین. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہمیں اس کے اندر یہ ایک اسٹرانگ لیسن اس چیز کا ملا ہے کہ اللہ کتنے رحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں یہ کہا کہ نہیں لیٹ ہم سفر ان ہز میزری. انہوں نے کہا کہ ہاں تم مطلب لائک یو نو خدمت تم کر سکتی ہو اس کو، بٹ اس سے ہمیں جو دوسری چیز وہاں پہ پتہ چل رہی ہے وہ اس ریلیشن شپ کی امپورٹینس پتہ چل رہی ہے جو دنیا میں کسی اور اس کی نہیں ہے. اینڈ سسٹمیٹیکلی دس سسٹم از بینگ بروکن. اگر آپ لوگ نوٹ کریں اپنے ارد گرد، تو کیونکہ آئی ڈیل ود اٹ آن اے ڈیلی بیسس، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہر گھر میں جو ہے وہ اس چیز کو بہت وہ کیا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری جن کے ساتھ سیشن تھا تو میں ان کو یہی بات کہہ رہی تھی. میں نے کہا یہ آپ کیا بات ہے، مطلب یہ واٹ از وومن امپاورمنٹ؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کو ایک خاص مقام دیا ہوا ہے تو یہ کہاں سے تھاٹ پروسیسز آ رہے ہیں؟ یہ سارے ویسٹ سے آ رہے ہیں نا بیسیکلی. تو یہ مجھے لگا کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس کے اندر ہماری لرننگ تھی کہ رحم ہم اس رشتے کے اندر سے ختم نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کر سکتے جب ہمارے رب نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. تو بارک اللہ فیکی. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کے لیے. یعنی رسول اللہ نے کہا کوئی ریلیشن نہیں قائم کرو، اس نے یہ نہیں کہا چلے چھٹی. رسول اللہ نے کہا ہے نہیں، انہوں نے خدمت سے جو آج کل سب لیڈیز سمجھتی ہیں دس از سم تھنگ ایکسٹرا، کیوں میں کروں؟ وہ خود بھی تو کر سکتا ہے، لیکن تم زوجہ ہو، تمہارے خدمت کرنا یعنی کتنا اجر و ثواب ہے، جس کا انہوں نے ریکویسٹ جا کر کی اور ہم لوگ بھاگتے ہیں اس چیز سے. بیوٹیفل ایڈنگ ماشاء اللہ. ایک پوائنٹ مجھے لگا کہ رہ گیا کہ سجدہ شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دے تو مطلب ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ جیسے نفل لوگ پڑھ لیتے ہیں، صدقہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن سجدہ شکر مجھے کم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں. تو میرے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے، کوئی ایسی اچھی بات ہمیں پتہ چلے تو سجدہ شکر کر کے نا ایک تو نیکی مل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار، ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ چیز مجھے لگا کہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یہ بالکل جیسے پھر دوست نے کہا نا، انہوں نے اپنا لباس خوشی سے جو خوشخبری لے کر آیا تھا اس کو دے دیا. ہم تنگی میں صدقات دیتے ہیں، اس طرح اچھے کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ختم کرتے ہیں، لیکن جب خوشی ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ سجدہ شکر ہی کر دیں. اینڈ انہوں نے فوراً اپنا اللہ کے راہ میں یہ چیز دے دی جو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اس لباس کے علاوہ. سبحان اللہ، یہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ سیرہ لے رہے ہیں، آپ کو اس کو سمجھیں، اپلائی کریں اینڈ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے سیرت میں، ہمارے قرآن میں جو عبادت کرتے ہیں اس قصہ کا وجود ہے. جو انسان سوچے گا اس قصے کا کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ، بیان کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھے، ہمیشہ آپ اس سے دروس لیں. سبحان اللہ. سورۃ التوبہ، the last ayah of سورۃ التوبہ، آیت نمبر 128. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے رسول بھیجا، آپ جیسے انسان، جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہمیں احساس ہوتا ہے رسول اللہ کو احساس ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے نا بہت ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے رسول اللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں 50 days تک رسول اللہ آرام سے سو رہے تھے، یا رسول اللہ کو احساس نہیں تھا کہ کعب دوسرے صحابہ کے پر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے؟ عزیز علیہ، بہت تکلیف تھی رسول اللہ. ما عنتم حریص علیکم، حریص تھے، he cares about you as a mu'min. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت رحیم تھے. وہ چاہتے تو رسول اللہ فرسٹ ڈے سے معاف کر دے، لیکن وہ اللہ کا ارادہ تھا. انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے چلے جاؤ جب تک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. اٹ وازنٹ اونلی کہا، پوری سوسائٹی کی یہ تربیت ہو رہی تھی. ہمارے سر میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2 دنوں سے یا 2 گھنٹوں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے اتنی دعا کی ہے ابھی تک نہیں کچھ ہوا. 50 days with night and day. اس آزمائش میں پوری سوسائٹی، ان کے نیبر جو ان کے کزن تھے، جو ان کے دوست بھی تھے، he couldn't reply, he couldn't do anything. انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے کتنا محبت ہے اللہ اور رسول سے. کچھ اس نے جواب نہیں دیا. ہم ہوتے تو فوراً کہتے ہاں ہمیں تو پورا یقین ہے. they are not allowed. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی. تو 50 days کی تربیت جیسے ہم روزہ 30 days کے رکھتے ہیں لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنے کے لیے، یہ اس سے بھی زیادہ تھی. 50 days. خلق الانسان من عجل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن کیا حکمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ آنا. موسیٰ علیہ السلام کو جلدی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما عجلک عن قومک یا موسیٰ. سورۃ طٰہٰ میں آپ کیسے پہنچ گئے اپنے قوم سے پہلے. وعجلت الیک ربی لترضی، آپ کی رضامندی کے لیے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے جلدی کی، جاؤ دیکھو تمہارے قوم نے عقیدہ ان کا ضعیف ہے، بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. کتنی بڑی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی، جسٹ فالو اللہ کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر مغرب ہوتے ہی آپ کو روزہ کھولنا ہے. یو کین ناٹ ڈیلے انٹل عشاء کہ اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے، میں اور 2 گھنٹے روزہ رکھوں گا. نہیں، یو کین ناٹ ڈو دس. فالو اللہ رسول. آپ کے پاس زیادہ ڈو ناٹ شو سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور ریلیجن. بہت خوشی ہو رہی ہے رسول اللہ کی پیدائشی پر، کیک کاٹے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لائٹیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ڈو ناٹ ڈو دس. فالو رسول اللہ. وی کین ناٹ کریٹ سم تھنگ. اینڈ 50 days یہ پورے معاشرہ کے لیے. اٹ وازنٹ اونلی فار دیم. اور ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے. نصر المؤمنین کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا، جب آپ تفسیر کی کلاسز لیتے ہیں، واللہ ولی المتقین واللہ مع الصابرین، یعنی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں مومن کے ساتھ ہوں. تو پھر ایک آرام سے بیٹھا ہوا اپنے صوفے پر کہتا ہے تو کیوں نہیں نصرت ہو رہی مسلمانوں کو؟ تم کون ہو تو جج اللہ؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ہم اللہ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیوں ہوا اور ابھی تک کیوں نہیں نصرت ہوئی، اور کیوں مسلمان مر رہے ہیں، اور کیوں اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کافر لوگ. وهم يسألون. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھیں گے. اور ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے. ایک دن جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 days میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین آسمان. آپ کو پتا ہے 1 day of اللہ کتنے آپ کے دن ہوتے ہیں؟ کألف سنۃ مما تعدون. 1 day اللہ کا ایک دن ہمارا equal to 1000 دن. سورۃ الحج میں آتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال ایکول ہوتا ہے. تو آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی جگہ میں اپنا دکھائیں کیا کرنا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے.
کچھ لوگ ایک نظر سے سمجھ لیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, ایک نظر سے ایک بچہ سمجھ لے, دوسرا اگنور کر دیتا ہے جب تک اس کو سزا نہ ملے, تیسرا اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس کو اس سے زیادہ سزا. ایک سے باتیں کریں گے تو وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ خفا ہے ماں, ناراض ہے. دوسرا کھاتا پیتا سوتا اٹھتا, اس کو کوئی اثر نہیں جب تک اس کو سزا نہ ملے. اور اسی طرح سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ ہیں, ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. جب تک تربیت نہ ہو پوری سوسائٹی کو, انت رسول اللہ بشر ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, رحیم ہیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, حریص علیکم, بہت ہی کیئرز اباؤٹ یو. اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا رسول اللہ, انما یوحى الی انما انا بشر. رسول اللہ فوراً کہہ سکتے تھے جیسے منافقین کو کہا, اور اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا, عفا اللہ عنک لما اذنت لهم, کیسے آپ نے معاف کر دیا, حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اتنے رحیم تھے رسول اللہ. جو جھوٹ بھی بول رہا ہے ٹھیک ہے قبول کر دیا جو بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں آپ معاف کرتے, لیکن وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کھلے عام نہیں کہہ سکتے رسول اللہ تم جھوٹے ہو, تم منافق ہو, تم سچے ہو. اللہ پر چھوڑتے ہیں. جو جھوٹ بولتا ہے, جیسے سسٹرز نے کہا, جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, پھر دوسرا سہارا لیتا ہے جھوٹ کو کور کرنے کے لیے, پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بہت سی معجزے ہوتے ہیں, and again رسول اللہ بشر ہیں, and اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا یا علم دیا. دیکھتے ہیں ہم, کیونکہ گرمی کے دن تھے جیسے بتایا آپ کو, اور سفر بہت لمبا تھا, پریشان ہو جاتے ہیں صحابہ. پانی نہیں ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, اوپر سے اتنی گرمی اور لمبا سفر, اور صحرا کو کاٹنا آسان کام نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں صحابہ کہ رسول اللہ پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ نکال دیں, بہت پیاس لگی ہوئی ہے. اینڈ ایک طریقہ ہے جانور کو ذبح کر کے نا اس کے معدے سے پانی لے سکتے تھے. انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر کے پانی لے لیں ان کے معدے سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دعا کی. دعا جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں the strongest weapon you have, دعا مانگی, بہت عاجزی سے دعا مانگی. اب تو بادل جمع ہوتے ہیں, بارش پڑتی ہے, پیتے ہیں, اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں, ان کے پاس پانی رکھنے کے جو بھی ذریعہ تھا اس میں پانی بہت بھرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ منافق تھے, ان سے کہا گیا اور and they know they are منافق, and بس فساد ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے ہیں. انہوں نے کہا اب بھی آپ کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بادل تو کہاں بھی سے آ سکتے ہیں. سبحان اللہ, جس پر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دیے, عقل پر یا ذہن پر یا آنکھوں پر یا دل پر, اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. مومن کا ایمان بڑھ گیا, اور جو منافق تھا وہی کوئی بہانہ اس کو مل گیا کہ نہیں یہ تو عام بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح غذا جو خوراک تھی وہ بھی کتنا لے کر جائیں گے, ساتھ ختم ہو گئی. اینڈ دوبارہ انہوں نے ریکویسٹ کیا رسول اللہ ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر کے گوشت اس کا پکا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کیا ہے آپ کے پاس, جتنا بھی ہے تمہارے ڈرائی فروٹ وٹ ایور ڈو یو ہیو برنگ اٹ. ایک کپڑے پر سب, ایک کھجور بھی ہے, ڈرائی فروٹ جو بھی, گندم کے دانے, جتنی تھوڑا بہت رہ گیا ہے لاتے ہیں رسول اللہ کے سامنے. اور رسول اللہ فرماتے نہیں اپنی سواریوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ, اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. سبحان اللہ. اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں آؤ اپنا اٹھاؤ یہاں سے. اٹھاتے ہیں, ہر ایک اتنا اٹھاتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے جتنی بھوک لگی ہوئے سبھی اٹھاتے ہیں, اور اس میں بہت برکت پڑتی ہے. الحمدللہ. کل ایک گیدرنگ تھی تو کچھ اسی طرح میں بات کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا they were lucky کہ رسول اللہ ان کے ساتھ تھے. جیسے معافی مانگی رسول اللہ نے معاف کر دیا, ان کے لیے دعا مانگی. یہی بات ہم کہا کہ سورۃ توبہ کی باتیں میں کر رہی تھی. وہ حسرت سے کہہ رہے ہیں
ہمارا کون ہے، کیا آپ ان سے زیادہ عزیز ہیں؟ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے ایک دم یا شوقی لأحبتی، جس الفاظوں میں یعنی، تو صحابہ نے بولا ہم آپ کے محبوب ہیں نا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا آپ میرے صحابہ ہیں، میرے محبوب میرے عزیز وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا مجھے اور میرے پر یقین کیا اور میرے سے محبت کی اور میری سنت کو فالو کیا اور اس پر اتباع کیا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ میں تو تمہارے سامنے ہوں، میں تو among you people، اور آپ مجھ سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے ایمان لایا وداؤٹ، تو آپ do not feel، اللہ جانے اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہم پتہ نہیں کون ہوتے، ہم مومن ہوتے یا منافق ہوتے یا ابو جہل ہوتے یا ابو ذر ہوتے، اللہ تعالی جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو سنت پہنچی ہے، آپ کے پاس آپ کی کتاب ہے، سے الحمدللہ فالو رسول اللہ، یہی محبت ہے۔ محبت قصیدوں سے نہیں، محبت رسول اللہ اتباع سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران کی آیت ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، میرے اتباع کرو، رسول اللہ کے اتباع کرو، میرا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت پالیں گے، رسول اللہ کی شفاعت پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دو معجزے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گم ہو گئی، منافقین کو تو بہت اچھا چانس ملا کہ یہ رسول اللہ ہے، ان کی سواری کا نہیں پتا ان کو کہاں چلے گئی۔ رسول اللہ نے کہا میں رسول ہوں، میرے پاس اتنا ہی علم ہے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، تو گائیڈ یو، میری سواری کے پوچھنے اس کا علم، میں عام انسان ہوں، مجھے کیا پتا کہاں چلی گئی ہے اونٹنی میری۔ یعنی ان کو تو مذاق اور موقع ملا تھا کہ رسول اللہ کو اپنی اونٹنی کا نہیں پتا، اور ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو اور یہ کرو وہ کرو۔ صحابہ کو بہت جلال آیا، غصہ آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کا ہمیشہ طریقہ تھا، گروپ آف پیپل کا امیر ہوتا ہے یا ہیڈ ہوتا ہے، تو کسی نے کہا رسول اللہ میرے گروپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ہو۔ وائی ہی وانٹس، ایون کہا جاتا ہے کتابوں میں، ہی وانٹس ٹو کل دس گائے، جنہوں نے مذاق کیا رسول اللہ پر، اور اس کے گریبان پکڑ کر کے تمہیں اب تک یقین نہیں ہو رہا رسول اللہ پر، اب تک تمہیں شک ہے اور تم مذاق کر رہے ہو کہ رسول اللہ کی اونٹنی کہاں گئی۔ وحی آتا ہے اور رسول اللہ فرماتے اب مجھے وحی نازل ہوا ہے۔ دو صحابہ سے کہتے جاؤ اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے، وادی میں وہاں اس کے رسی کسی درخت سے اٹک گئی ہے، جاؤ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وحی میرے پر نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا میں علم الغیب نہیں جانتا، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جاتے ہیں دو صحابہ، واقعی دیکھتے ہیں وہ اونٹنی کسی درخت کے کانٹوں سے اس کی رسی اٹک گئی ہے یا وٹ ایور، کھول کر لے آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں ہمیشہ پیچھے کوئی امیر چھوڑ کر جاتے تھے، اور جو ہم نے سیکھا یہ سیرت سے، ہمیشہ کسی کو چھوڑ کر جانا ہے جو other people they should obey him۔ جیسے آپ گھر سے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی یا بہو، اس کو سب کچھ سمجھا کر جاتے ہیں نا، یہ ہو جائے ایسا کرنا ہے، یہ you have to pay here، یہ یعنی وغیرہ سارا کچھ معاملہ اس کو بتا کر جاتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ فلاں کو بتا دیا ہے، تو پلیز یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، گو بیک ٹو یور سسٹر اور یور بردر یا بھابھی یا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوڑ کر جاتے تھے کسی کو۔ اس بار علی رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر اپوائنٹ کیا، تو علی رضی اللہ عنہ کو بہت غم ہوا کہ سب اپنے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا، سبھی رسول اللہ کے ساتھ اپنا مال جان دینے کو تیار ہے اور مجھے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں عورتوں کے جیسے یا بچوں کے جیسے یا ضعیف لوگوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لوگ اجر کمانے کے لیے، شہادت پانے کے لیے آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں،
اور آپ کو تو پتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بہادری اینڈ پاور, ہی واز ون آف دا اسٹرانگیسٹ مجاہد یا غازی فزیکلی اینڈ ایمان ان کا. اینڈ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا علی تمہیں منظور نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو چھوڑا تھا اپنے قوم کے ساتھ, تمہیں منظور نہیں کہ تمہاری منزلت از ہارون ود موسیٰ, تم بھی اسی طرح ہو میرے لیے. تو سبحان اللہ, اس طرح راضی کیا رسول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ. دیکھیں لیڈر کے اپنی ویژن ہوتی ہے, یعنی اٹس اوکے کبھی آپ کو کچھ اور کام دیا جائے یا آپ سے کچھ لے لیا جائے. یہ لے لیا تھا کہ وگرنہ علی تو نکلتے ہیں ہر رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں, اینڈ ہی از دا لیڈر آف ون آف دا گروپس, آلویز علم اٹھاتے تھے. اینڈ رسول اللہ کا کہتے ہیں نا بازو ہوتے تھے, لیکن رسول اللہ نے کہا مدینے میں رہو. سبحان اللہ, بہت تکلیف کی بات ہے لیکن سمعنا و اطعنا. اگر آپ کو کچھ کام دیا جائے, آپ کی امی یا آپ کی ساس یا آپ کے ہسبینڈ یا جو آپ کے ادارہ میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے سوسائٹی میں, ڈو ناٹ فیل بیڈ. سبحان اللہ, ہمیشہ انسان وسیع دل رکھنا چاہیے, وسیع ذہن رکھنا چاہیے. کوئی بات نہیں, اس میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی. آپ کو پتہ ہے کس حالات میں نکلے تھے رسول اللہ, منافقین کا کتنا بڑا دور تھا, کچھ بھی کر سکتے تھے پیچھے سے. سینس رسول اللہ از ناٹ دیر, کچھ بھی ہو سکتا تھا. ان کافروں کو تو موقع چاہیے تھا منافقین کے ساتھ, ان یہود کو بھی, لیکن رسول اللہ کی حکمت کہ اسٹرانگ انسان کو چھوڑ کر گئے. کچھ بھی ہو معاملہ انشاءاللہ he can deal with it. وگرنہ کچھ ایسے موقع تھے جب ابن مکتوم کو چھوڑ کر گئے تھے جو نبینا تھے. حالات کیسے ہیں and کیا حکمت تھی, اللہ عالم کہ رسول اللہ نے علی کو چوز کیا رضی اللہ عنہ. کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ سبحان اللہ ان کی تعریف میں کوئی الفاظ ساتھ نہیں دیتے. رسول اللہ جب سفر کر رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے رسول اللہ وہ پیچھے رہ گیا. رسول اللہ فرماتے تھے دیکھو اگر اس میں خیر ہوتا تو ہمارے ساتھ آ جاتا, جو آیا ہے ٹھیک ہے, اگر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ ثواب کماتا تو ضرور ہمارے ساتھ آ جاتا یا فالو کرتا. اس طرح ہر بار رسول اللہ وہ بھی تو رہ گیا ہے, وہ نہیں آئے, کوئی بات نہیں, اگر خیر ہوتا وہ آ جاتا ہمارے ساتھ, یا he will follow us. اس طرح لوگوں نے کہا رسول اللہ ابو ذر نہیں ہے ہمارے ساتھ. رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, خیر ہوتا تو وہ آ جاتے یا آ جائیں گے. یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. ابو ذر کو دیکھو, وہ نکلتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ, لیکن ان کی سواری بہت کمزور ہوتی ہے, اونٹ. ہی ٹرائی, بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اونٹنی آگے چلتی نہیں, قافلہ نکل جاتا ہے. اینڈ ہی ٹرائز, پتہ ہے پھر کیا کرتے ہیں, اپنا سامان اٹھاتے ہیں چل پڑتے ہیں, اونٹنی کو وہاں چھوڑ دیتے. سبحان اللہ. اسی طرح لوگ سفر کرتے ہوئے رسول اللہ حکم دیتے ہیں ذرا ٹھہرو, یہاں رکو آرام کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے وغیرہ. تو لوگ کہتے ہیں دور سے کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے پیدل, اس کی سواری بھی نہیں ہے, کون ہو سکتا ہے, یعنی صحرا میں کوئی پیدل آ رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کن ابا ذر, بی ابا ذر. سبحان اللہ, کیسے کوئی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, he missed his people and he wished کہ ابا ذر ہو, جو چل رہا ہے ابا ذر ہو. سبحان اللہ, جب قریب نزدیک آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یس ہی از ابا ذر. بہت خوش ہوتے ہیں رسول اللہ, پیدل چل رہے ہیں صحرا میں, اس گرمی میں, اس ریت میں, اور سامان اٹھایا ہوا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کو, آپ کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے سسٹر کہ آپ پیچھے رہ جائیں, کوئی بہانہ نہیں. جیسے ہمارے ٹیچر کہتی ہے جب ہم تھوڑے سے اداس ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ہم حفظ کرتے ہیں قرآن, می اینڈ مائی فرینڈس یا جو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں یہ آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے, یہ سفر تمہارا جاری ہے. لنگڑے ہو, ٹوٹے ہوئے ہو, اسٹک لے کر چل رہے ہو, ویل چیئر پر چل رہے ہو, چلتے جاؤ پہنچ جاؤ گے ایک دن. جاری رکھو اپنا سفر. کوئی کہتا ہے نا کتنی بار میں نے یہ کیا پھر بھی غلطیاں ہو جاتی, کوئی بات نہیں, ہمیشہ میں گئے. امشی الی اللہ عرجن,
جیسے بھی چلتے جاری رکھو اپنا سفر. سو نو ایکسکیوز ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ ہو گیا کیونکہ تو نا آگے چلتے جاؤ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لنا ولکم.